کرم اللہ وجہہ کریم کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا جا رہا ہے، تو میں جاننا چاہوں گا مفتی صاحب یہ فرمائے گا کہ مولا علی کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ ایک عظیم صحابی رسول ہیں، تو صحابیت کا جو درجہ آپ کو حاصل ہے یہ بہت بڑا منصب ہے امت میں، اگر کسی کو دیکھا جائے تو اس حوالے سے آپ کی جو فضیلت ہے وہ بیان فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصف صحابیت سے متصف ہو جانا اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہی کسی کی عظمت کے بیان کے لیے کافی ہے، بے شک۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہی لکھا گیا ہے علماء کرام کی طرف سے کہ سب سے زیادہ فضیلتیں اگر زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کی بیان ہوئی ہیں تو وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور ایسے بڑوں کی طرف سے کسی کی تعریف ہونا جو مبالغہ آرائی نہیں کرتے، جن سے جھوٹ ہم متصور نہیں کر سکتے، جن کی نگاہوں میں اتنی باریکی ہو کہ وہ ابھی آدمی اسلام نہیں بھی لایا تب بھی اس کے اندر کی پوشیدہ اچھی صفات کو نگاہ نبوت سے جان لے، وہ اگر کسی کی تعریف کریں، ایک جملہ بھی فرما دیتے ہیں نا سرکار، تو یہ عظمت کے لیے بہت بڑی بات، بہت بڑی۔ میرا ذکر مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے، تو اگر سرکار کہیں ذکر کر دیں کسی کا تو ہم تو اس پہ بھی ذکر خالی کر دیں اللہ، تو وہ آدمی فخر کرتا ہے۔ اللہ، تو یہاں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے فضائل بیان فرما رہے ہیں جو آپ کی عظمت کے اظہار کے لیے بہت ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ کا وصف صحابیت سے مشرف ہونا جس عمر میں ہے وہ عمر بھی آپ کی عظمت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ عمر کے لحاظ سے بظاہر کم لیکن شعوری بلوغت میں بہت اعلیٰ درجے پر اللہ، کہ بڑے بڑے لوگ جو بہت سارے جو رشتہ داروں کو جمع کر کے سرکار نے اسلام پیش کیا اور وہ اس کی گہرائی کو نہ سمجھ سکے، مصلحتوں کے شکار ہو گئے، برادری کیا کہے گی، بڑا کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، اور ایک چھوٹا بچہ جو عمومی طور پہ اگر بچوں سے آپ کچھ کہیں تو کہتے ہیں اچھا امی ابو سے پوچھ کے بتاتا ہوں، یا اس کو خوف ہوتا ہے کچھ کر دوں گا تو گھر سے مار پڑے گی اور ایسا ہوگا۔ لیکن جب سرکار نے 2 یا 3 دفعہ ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور کوئی بھی کھڑا نہ ہوا اور ہر مرتبہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے تھے میں آپ کی بیعت کروں گا، تو سرکار نے آپ کو آگے بلایا اور قیامت تک کے بچوں کے لیے اور میں صحیح بات یہ کہ بڑوں کے لیے بھی ایک بہترین رول ماڈل بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی عظمت تعلق کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ جن کے داماد ہیں، اگر مردوں کی طرف سے دیکھیں تو سید الاولین والآخرین، اللہ، اور اگر خواتین کی طرف سے دیکھیں تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدہ فاطمہ کی بھی والدہ ہیں اور خاتون اول ہیں، خاتون اول ہیں، اتنے زبردست مقام۔ اور پھر آپ کی شادی حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں علی کی جو اگر مجھے ایک بھی مل جاتی نا تو میں اس کو دنیا و ما فیہا سے بہتر جانتا۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی اپنی صاحبزادی سے فرمائی، ایک وہ غزوہ خیبر کا آپ نے بیان فرمایا، ایک جو غالباً غزوہ تبوک میں جو چھوڑ کر گئے سرکار، وہ ایک تیسرا مجھے صحیح ذہن میں نہیں، تو ایک تو یہ اس طرح اللہ نے ان کو نسبت سے نوازا۔ سب ایک بہت بڑی فضیلت جو شاید فضائل میں ذکر بھی ہوگی، لیکن میں کہ آپ کی عظمت کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، جو غزوہ تبوک میں سرکار جانے لگے تو حضرت علی کو چھوڑ گئے، جی جی، تو بڑی حسرت سے بظاہر کہا یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں بچوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ علی آپ اس سے خوش نہیں کہ آپ میرے حق میں ویسے ہی ہیں جیسے موسیٰ گئے تھے تو ہارون کو قوم کے پاس چھوڑ کے گئے تھے، ہاں صرف معاملہ یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کیونکہ ہارون علیہ السلام نبی تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وصف صحابیت کے اعتبار سے آپ دیکھیں، تعلق کے اعتبار سے دیکھیں، سرکار کی معیت کے اعتبار سے دیکھیں، سرکار کا اعتماد آپ پر، آپ پہ جو ٹرسٹ سرکار فرماتے تھے اس اعتبار سے، اور پیار اور محبت کے اعتبار سے آپ دیکھیں، جس اعتبار سے بھی دیکھ لیں مولا علی کے اندر اگر کوئی نقص نظر آئے گا تو اس شخص کی آنکھ میں اس کی طبیعت میں نقص ہوگا، مولا علی کے اندر نقص نہیں ہوگا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ یہ آخری جملہ کہہ کے مفتی صاحب نے مہر ثبت کر دی ہے کہ جو بھی مولا علی کے حوالے سے تھوڑا سا بھی اس کے دل میں اگر کوئی بات ہوگی تو اس کے دل میں کوئی خرابی ہوگی، آنکھ میں خرابی ہوگی، مولا کائنات کا وصف جو ہے ورع الورع ہے، سبحان اللہ۔ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ چند چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد انہی کو بنیاد بنا کر اپنے لیے ان کو راہ نجات سمجھ لیں، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ آپ غلط کام کیا کر رہے ہیں اور تسلسل سے کر رہے ہیں۔ لوگوں کی وراثتیں، بہنوں کی وراثتیں دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں افطار کروا رہے ہیں پبلک کو اور واہ واہ سمیٹ رہے ہیں۔
لوگوں کے پیمنٹس دبائی ہوئی ہیں, ادائیگی پہ قدرت کے باوجود ان کو چکر پہ چکر لگواتے ہیں لیکن ان کو پیمنٹ نہیں دیتے, بالکل, اور جھوٹے پلاٹ بیچے ہوئے ہیں, جھوٹی سوسائٹیز کے اندر ان لوگوں کو پھنسایا ہوا ہے بیچاروں کا, ان کی دل آزاریاں کر رہے ہیں آپ, اور اسی طرح قبضے کر کے بیٹھے ہوئے مکانوں اور پلاٹوں کے اوپر, اور آپ پھر مصنوعی سے ایک روزے رکھ کر یا حج کر کے یا عمرے کر کے. یعنی ایک شخص نے مجھے بتایا کہ ایک مطلب تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ شخص ہے, اور اس نے مجھے اتنا وعدہ سود پہ قرضہ دیا کہ میں 40 لاکھ ادا کر چکا ہوں, ابھی تک اسے بری ذمہ نہیں ہو سکا. روزانہ آدمی میرے گھر پہ بھیجتا ہے اور دھمکیاں لگاتا ہے, پورے محلے میں میری عزت خراب کر دی, اور ابھی عمرہ کرنے گیا ہوا ہے. واہ واہ, تو یہ چیزوں پہ توجہ رکھیں کہ بالکل آپ روزہ رکھیں, سعادت کی بات ہے, اتنی فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں, لیکن جو ممنوع چیزیں ان کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچانا کسی بعض اوقات نیک فعل سے زیادہ اہم اور ضروری اور باعث برکت ہوتا ہے. ماشاء اللہ.